کہ مسلمان غریب ہونا برداشت کر سکتا ہے، مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، مسلمان ہر طرح کا کشٹ برداشت کر سکتا ہے، کنتو مسلمان قرآن کے خلاف ایک بات بھی کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کے دل میں الحمدللہ قرآن کی محبت ہے، اور یاد رکھیے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے آگن اس کے دل کو کبھی نہیں جلا پائے گا، کبھی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ہندو آدمی بھی ہے اور اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، پورا شریر تو آگن جلا دے گا، کنتو یہ دل، یہ بک، یہ حصہ آگن اس کو نہیں جلا پائے گا۔ تفسیر کا پروگرام ہے، میں گھٹنا زیادہ بیان نہیں کروں گا، آپ لوگ کہیں گے کہ حضور تفسیر کو چھوڑ کے کیا بیان کر رہے ہیں۔ ایک دو منٹ میں کہہ دوں جب آ گیا تو، ایک آدمی تھا پاکستان میں غیر مسلم آدمی، وہ قرآن پرنٹ کرتا تھا، قرآن چھاپا کرتا تھا، اس کو چھپائی کا مشین تھا، پریس تھا، تو جب وہ قرآن کو چھاپتا تھا تو پورا مشین کو کلین، صاف، سندر بنا کر اور پھر قرآن کو چھاپتا تھا۔ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو وہ آدمی پاکستان سے ہندوستان آ گیا اور دلی میں آ کر یہی قرآن پرنٹ کا اور کتاب پرنٹ کا کام یہاں بھی کرنا شروع کیا۔ غالباً شاید اس کا نام تھا منشی نول کشور۔ تو یہاں پر بھی جب وہ قرآن چھاپا کرتا تھا، قرآن پرنٹ کرتا تھا، تو کیا کرتا تھا؟ پورا مشین کچرا صاف کرتا تھا، کلین کرتا تھا، اور اس روم میں کسی آدمی کو جوتا سینڈل پہن کے جانے کی اجازت نہیں۔ جہاں قرآن کا بائنڈنگ ہوتا تھا، قرآن کا جلد لگتا تھا، وہ بھی بالکل صاف ستھرا رکھتا تھا، دونی اگربتی وغیرہ جلاتا تھا۔ وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد بڑا آدمی تھا تو اس کے لیے لکڑی وغیرہ جمع کیا، شمشان گھاٹ میں لے کے گیا، گھی لایا، تیل لایا، لکڑی لایا اور اس کو جلایا، آگن میں ڈالا، پورا شریر اس کا جل گیا۔ کنتو یہ جو بک والا، یہ جو دل والا حصہ ہے، ہارٹ والا حصہ ہے، یہ حصہ آگن نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ، نہیں جلایا۔ پھر آگن لگایا، پھر بھی نہیں جلایا۔ بعد میں وہاں کے جامع مسجد کے امام، کوئی بخاری تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ امام صاحب میں اس کو ہم لوگ آگن لگا رہے ہیں، اس کا دل والا حصہ جلتا ہی نہیں۔ تو دلی جامع مسجد کے امام نے کہا کہ یہ آدمی میرا فرینڈ تھا، یہ آدمی میرا دوست تھا، اس کے دل میں قرآن کی محبت تھی، قرآن کا عشق تھا، قرآن کے ساتھ سمپرکو تھا۔ جب یہ قرآن چھاپا کرتا تھا تو اپنے آفس کو، اپنے گھر کو، اپنے مشین کو پورا پاک پوتر کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ قرآن چھاپتا تھا، قرآن بائنڈنگ کرواتا تھا۔ اور یاد رکھو یہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، کنتو اس کے دل میں قرآن کی محبت، اور جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے دنیا کا لاکھ کروڑ آگن تم لے آؤ، اس کے دل کو قرآن نہیں جلا سکتا۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے دل میں، آپ لوگوں کے دل میں قرآن کی محبت ہے، اور اسی محبت کے کارن آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو مرتے دم تک، مرا پرزنتو اللہ تعالیٰ یہ محبت قائم رکھے، دائم رکھے، باقی رکھے، آمین۔ میرے بھائیوں اب یہ بتاؤ کہ میری بات سمجھ میں آتی ہے یا آپ لوگوں کو کشٹ ہوتا ہے؟ বুঝরা তো যদি বুঝরা তে আমি ওই ভাষা করবো, আমার থোড়া আরাম হইব। এখন আইসি আমি আমার যে হিস্সা দেওয়া হয়েছে বহুত, আমি প্রায় 20 মিনিট আপনার কোরআনের मोहब्बत और कुरान সম্পর্কে एक दुईटा কথা কইছি। क्यों? ताकि हम कुरान की तफसीर सुन रहे हैं, दिल में कुरान की मोहब्बत लेकर अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बेशी लाभ होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसाना वदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے اور رکوع نمبر 9 ہے. جب مجھ کو دعوت دیا تھا تو کہا تھا کہ آپ خاص کر کے اس رکوع کا اور بعد والے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اسی حساب سے میں نے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے. پہلے اس کا جو میننگ ہے، ارتھو ہے، ترجمہ ہے، وہ آپ لوگ سن لیجئے اور پھر انشاءاللہ شارٹ تفسیر بیان کیا جائے گا. اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قرار لیا، عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ، کٹمب خیش کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور سب لوگوں سے اچھی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم لوگوں نے اعراض کیا، تم لوگ ہٹ گئے، تم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم لوگوں میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے عمل کیا اور باقی لوگ ہٹ گئے، اس نے عمل نہیں کیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھیرنے والے ہو چہرہ کو، تم الگ ہٹنے والے ہو، تم جدا ہونے والے ہو. یہ آیت نمبر 83 ہے. ایک آیت ہے یہ، بعد میں دوسرا مضمون ہے، دوسرا ٹاپک ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. یہ جو ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کون ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اصل میں اسرائیل یہ دو شبد مل کر ایک بنا ہے. اسرا کے معنی ہے عبد، بندہ، اور ایل کے معنی ہے اللہ. تو ہم لوگوں کے مسلمان سماج میں عبداللہ ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ بندہ. اسرائیل یہ یہودیوں کی ایک زبان کا، یہودی زبان کا ایک شبد ہے، اس کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے. یہ اسرائیل کون تھا؟ تو اسرائیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناتی، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، ابراہیم علیہ السلام فور گرور ناتی. آپ کی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے دویجن سیلے مشہور، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام.
اسحاق علیہ السلام کے لڑکے کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا دو نام، ایک نام یعقوب اور ایک نام اسرائیل، ایک نام یعقوب اور ایک نام اسرائیل۔ تو اسرائیل یعقوب یہ اسحاق علیہ السلام کا لڑکا سلے اور ابراہیم علیہ السلام کا ناتی پوتا جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اسرائیل اور یعقوب ان کے 12 لڑکے تھے، 12 سلے تھے، انہی میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اسرائیل ایک مہان نبی تھے، کتنے بڑے نبی کہ وہ خود نبی ہے، نیجے نبی، انار سلے نبی، انار ابا نبی، انار دادا نبی، پورا نبوتر خاندان، نبیوں کا سلسلہ اسرائیل۔ اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے دونشو، یہ کیا بولتے ونشو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو کہا جائے گا بنی اسرائیل، اسرائیلر سلے، اسرائیلر سنتان۔ تو یعقوب علیہ السلام کے سنتان اور یعقوب علیہ السلام کے لڑکے بچے یہ ہے بنی اسرائیل۔ اور آج پوری دنیا میں جو یہودی ہے یہ وہی لوگ ہے جس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل ایکٹا کنٹریر نام جو فلسطین کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اور بڑا تفصیل اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اے دیشر مانوس وہ ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل میں بہت اللہ نے نبی کو بھیجا۔ بنی اسرائیلر بھیترے ایک جن مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے پرائے 2000 بچھر آگے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2000 بچھر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 570 بچھر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام قوم، اللہ نے بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس آیت کے مطابق 8 کام کا وعدہ لیا، اور اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ علیہ السلام قوم، خاص کریا تمرا 8 کاج کریو، 8 کام تم لوگ کرنا۔ وہ 8 کام اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اگر ان 8 کاموں کو ڈیٹیل سے تفصیل سے بیان کیا جائے تو پورا رات بیان ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ مختصر شارٹ حساب سے نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، اے بنی اسرائیل تم اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی پوجا مت کرنا۔ ماترو ایک جن اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ چھوڑ کر اور کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اصل میں یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کہا کہ عزیر علیہ السلام، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو شریک کر لیا۔ اس لیے اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ علیہ السلام قوم، خبردار خبردار، معبود اور اللہ ایک جن، اور تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک جن اللہ سارا آر کونو معبود نائے، دوئی جن کونو دن معبود ہوئیتے پرتو نا، تم لوگ ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں
یعنی عربی زبان عربی لینگویج میں توحید کہتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آئے تو مکہ باشی کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا جھگڑا اور سب سے بڑا اختلاف یہی تھا کہ آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے اور مکہ باشی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دیوی درگا مورتی اور اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے جنس، حتیٰ کہ گاچھ برکش درخت، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا جتنا کنکر اتنا شنکر۔ کنکر کا مطلب کیا ہے؟ بالو، ریت، پتھر، تو جتنا پتھر اتنا معبود، 1 کروڑ سے زیادہ معبود اور اللہ بنا رکھا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، 1 نمبر جو کام تھا وہ یہی کام تھا کہ تم لوگ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اللہ کو ایک جانو، یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ سارا آر معبود نائے۔ اگر یہ وشواس اور یہ عقیدہ ہو جائے گا تو تم کامیاب، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ انسان کو اپنی توحید، وحدانیت، یعنی اللہ کو ایک ماننے والا جو یہ عقیدہ اور وشواس ہے، اس کو پکا اور مضبوط رکھنا چاہیے، کبھی شرک کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن نے کہا کہ دنیار بھیترے سب تکی بڑو ظلم، دنیا کے اندر سب تکی بڑو اتیاچار، سب تکی بڑو ظلم اولو شرک کرا۔ شرک کرنا، ایک اللہ چھوڑ کے اور دوسرے کو بھی اللہ اور معبود اور ایشور اور بھگوان مان لینا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ میں آپ کو ایک ادھارن دے کے بتلاؤں، آپ کو اور اچھا سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، تھوڑا دھیان سے سنیے گا، ایک نوجوان لڑکا ہے، آپ کے ٹنگیا کا بازار کا رہنے والا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کا شادی کا بیش ہوا، اس کا شادی کرایا۔ کہاں شادی کرایا؟ ایک مثال ادھارن دے رہا ہوں، گوہاٹی میں شادی کرایا۔ یہ لڑکا اور وہ لڑکی زندگی میں کبھی ایک نے دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، کونو دن دیکھا ویسے نہ، کونو دن مات ہوتا ویسے نہ، رشتہ آیا، قبول ہو گیا اور اس کے بعد شادی کرا دیا۔ اور یہ جو لڑکا ہے ٹنگیا کا، اپنی بیوی کو لے کر گھر میں آیا اور جتنا کپڑا، جتنا کھانا دینا چاہیے، سب کچھ، فرنیچر، یہ وہ سب کچھ گھر کے اندر ہے، کنتو وہ مارکیٹ میں ایک دکان دیتا ہے، بڑا دکان دیتا ہے، صبح 7 بجے آ کر وہ دکان کھولتا ہے اور رات کو 10 بجے 9 بجے دکان کو بند کرتا ہے۔ اچھا دکان چل رہا ہے، لوگ کسٹمر خوب آتے ہیں، پورا دن اس کو فرصت نہیں، ٹائم نہیں ملتا، گھر کھانے کے لیے بھی نہیں جاتا، یہیں ہوٹل میں کچھ لے کر کھا لیتا ہے۔ اب گھر کے اندر، باڑی کے اندر اس کی بیوی، اس کا وائف اکیلا اور کوئی نہیں ہے، اور شامی ہسبینڈ، اس کا شوہر، یہ پورا دن بازار میں رہتا ہے۔ وہ بیچاری گوہاٹی کی رہنے والی ٹنگیا میں آئی، گھر کے اندر وہ بور ہو جاتی ہے، اخلا اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس نے کیا کیا، موبائل سے کسی سے کانٹیکٹ کیا اور کسی اچھا نوجوان، دوسرا کوئی اچھا نوجوان سے اس نے غلط رشتہ اور سمپرکو کر لیا، اور اپنے شامی سے یہ کہا کہ آپ تو رات کے ٹائم میں 9 بجے آتے ہیں، 9 بجے رات سے لے کر صبح 7 بجے تک آپ کی جتنی ضرورت ہے، آپ کو جو چاہیے، ہم آپ کا سب کام، سب ڈیوٹی کریں گے، ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، اور میاں بیوی جیسے ایک ساتھ رہنا چاہیے، پیار محبت، ایک ساتھ رہیں گے، کنتو آپ 7 بجے جب دکان میں چلے جاتے ہیں
تو گھر میں کوئی نہیں رہتا، میں بور ہو جاتی ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا ہے فالتو، اس کا کوئی کام نہیں، میں یہ سوچتی ہوں کہ 7 بجے صبح میں اس کو اپنے گھر میں بلا لوں گی اور رات کے 10 بجے تک وہ لڑکا گھر میں رہے گا، ہم لوگ ایک ساتھ رہیں گے، انجوائے کریں گے، کھانا پکائیں گے، رات میں آپ کے آنے سے آگے اس کو پھر ہم یہاں سے نکال دے گا۔ یہ وائف نے شامی سے کہا۔ اور شادی کتنا دن ہوا؟ 10 دن 15 دن۔ اس لڑکے نے، نوجوان لڑکے نے اپنے بیوی پر خرچہ کیا ہے 15 دن ماترو۔ کیا خرچہ کیا؟ 15 دن کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا، اچھا سے رہنے کے لیے گھر دیا۔ ماترو 15 دن احسان کیا ہے۔ 15 دن سے پہلے وہ جانتا بھی نہیں تھا، ایک نیا پیسہ بھی اس کے اوپر خرچہ نہیں کیا تھا۔ ماترو 15 دن اس کو وائف بنا کر اپنے گھر میں رکھا۔ وہ نوجوان لڑکا اگر بیوی اس کے سامنے یہ کہے کہ جب آپ نہیں رہتے ہیں تو میں کسی دوسرے نوجوبک کو اپنے گھر میں بلا کر اور اس کے ساتھ سمپرک کو، اس کے ساتھ انجوائے، اس کے ساتھ مستی اور شاریرک جو ایک سمبندو ہے ہم اس کے ساتھ قائم کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ بتائیے کہ وہ نوجوان مسلمان تو دوریر ہوتا، کونو پاپی سے مہا پاپی، شرابی، مداری، جواری، 1 نمبر کا اگر وہ پاپی ہے تو کیا اپنی وائف کی اس بات کو وہ قبول کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ ارے میں نکاح کر کے لایا، شادی تم سے کیا اور سارا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں، خرچہ میں دوں گا، کھانا میں کھلاؤں گا، گھر باری میں دوں گا، اور تم غلط کام کسی اور کے ساتھ کرے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس مثال کو، اس ادھارن کو اپنے دماغ میں رکھو، اور اللہ تعالیٰ شرک کو جو ناپسند کرتا ہے اب اس کے کارن کو سمجھو۔ اللہ نے ایک جن مانوش کو دنیا میں پیدا دیا، جنم دینے سے آگے ماں کے پیٹ میں وہی اللہ اس بچے کو کھانا بھی دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ اس بچے کے سانس لینے کے لیے اس کا بھی سسٹم پیدا کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کے کھانے پینے رہنے سہنے A to Z اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب ہمارے سارے جنس کا انتظام تو اللہ کرے، ہمارا سارا خیال اللہ رکھے۔ جنم دیا اللہ نے، ہاتھ پیر دل دماغ اللہ نے دیا، بڑا کیا اللہ نے، شکتی دیا اللہ نے، تو ہمارے اوپر احسان اللہ کر رہا ہے۔ اور جب عبادت کی، پوجا کی، نماز کی باری آئے تو ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک، داتا، ایشور، بھگوان اس کو چھوڑ کر اور کسی مورتی کے سامنے جا کر پوجا کریں، یہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ کیسے برداشت کرے گا؟ ایک آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ میں خرچہ کروں اور تم کسی دوسرے کے ساتھ تم مستی کرو، 10 دن کا تعلق اور سمپرک کو اس کو برداشت نہیں کرتا، اور A to Z اللہ ہمارا خرچہ برداشت کر رہا ہے، اللہ ہم کو زندہ رکھتا ہے، اللہ ہم کو سب جنس دیتا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ جب عبادت کا ٹائم آئے تو مجھ کو چھوڑ کر کسی دیوی درگا، کسی بوڑ گاج، کسی گاج کو، برکچ کو، کسی مانوش کو، پیر فقیر کو جا کر پوجا کرے؟ اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اوئی دنیار بھیترے ایکٹا پاپ اولا اسے اللہ اس پاپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اے پاپ سارا اور جتنا بھی پاپ ہے اللہ اگر چاہے گا رحم کرے گا، دیا کرے گا، میا کرے گا۔ ایک جن جواری کو، ایک جن مداری کو، ایک جن بالکل پاپی سے مہا پاپی آدمی کو اللہ اس کے پاپ کو معاف کر کے، بے نمازی کو ہو سکتا ہے اللہ اس کے گناہ کو، پاپ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، کنتو شرک کرنے والے کو پورا زندگی اگر وہ دان خیرات کرتا ہے، اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق، اس کا ویوہار بڑو بھالو، کنتو جدی وہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف
نہیں کرے گا. لا تعبدون الا اللہ. بچوں نہیں پتا. ہاں اس کے بعد ہے وبالوالدین احسانا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ایک ٹاپک ہے. پوری رات اگر قرآن اور حدیث سے ماں باپ کا حق بیان کیا جائے, ماں بابر کتوٹک حق آسے سیلے میر اوپرے, اگر اس ٹاپک کو پورا رات بیان کیا جائے رات ختم ہو جائے گی. ورق تمام ہوا, مدح ابھی باقی ہے. پورا رات ختم ہو جائے گا, کنتو قرآن حدیث اللہ ربانی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی ماں بابا شمپر کے وہ ختم نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں ایک نقطہ اور حکمت کی بات میں بتاؤں, بڑو دامی ہوتا اپنا یاد رکھ بجودی اللہ توفیق دلے. بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ نے کہا کہ 2 نمبر ہوتا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بیچ میں کچھ نہیں لایا. اللہ کی عبادت کرو, نماز پڑھو, تلاوت کرو, ہاں زکوٰۃ دو, ماں بابا کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 5 نمبر پہ لاتا نہیں. اللہ کی عبادت کرو, رسول کی بات مانو, ماں باپ کی بات مانو. 3 نمبر پہ بھی نہیں لایا. اللہ نے اپنی بات کو اپنی عبادت کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 نمبر پہ اللہ نے ماں بابا کے حق کو بیان کیا. کتنا اہم اور گروتوپورن ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام, سب تک ہی بڑا کام ہوئلو ماں بابار خدمت کرا. عبادتر پورے سب تک ہی بڑو کام ہوئلو ماں بابر خدمت کرا. چنانچہ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میری ماں زندہ ہوتی, ہمار ماں جیویت ہوئی تو میری ماں زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز میں ہوتا, میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کہتی, ڈاک دیتی, پکارتی یا محمد, اے محمد خانو آسو, اے محمد کہاں ہے, تو میں اپنی نماز چھوڑ کر, بیچ میں اپنی نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا اور جا کر کہتا اماں کیتا خام آسے, اپنا کیتا درکار, کیتا خدمت لگے, اپنے خوک کا نماز تو بادے پڑھوں, آگے اپنا خدمت کروں. 2 نمبر ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کا حق ہے. ہمارے استاذ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم بڑھیا سے جانتے ہیں, ان کے ساتھ جلالیہ میں رہے بھی ہیں. حضرت مولانا شوکت صاحب اپنا زمانہ تسلط ہو, وہ کل کے تین بخاری ختم کری, آج کے باسکندید بخاری ختم اور جننے کے سنو. جب انہوں نے مجھ کو تفسیر پڑھایا تھا جلالین, الحمدللہ میں بھی تفسیر پڑھاتا ہوں جلالیہ میں, تو جب یہ بات آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ بالکل لگے ماں باپ کا حق کیوں بیان کیا, اور بھی تو بہت جنس ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا 3ٹا خطا اولا آسے, بڑو دامی خطا یاد رکھبا, 3ٹا خطا اولا آسے کہ وہ 3 بات اللہ کے اندر بھی ہے اور وہ 3 بات ماں باپ کے اندر بھی ہے. 3ٹا جنس اللہ آسے اللہ بترے پاوا جائے, ওই 3ٹا جنس ماں بابر بترے پاوا جائے. بڑو دامی خطا. نمبر 1 اللہ ایک, اللہ ایک جن نہیں, خوکا دھورے خوکا, اللہ ایک. ماں بابا دنیا کچھو سائنس ترقی کر سے, دنیا میں سائنس نے ترقی کر لیا, دنیا میں سائنس بڑو ترقی کر سے, کنتو یاد رکھیے ایک عورت اگر وہ کسی کی وائف ہے, ایک مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے, وہاں تو دوسرا مرد کا کوئی گنجائش اور کچھ بات ہی نہیں ہے. ایک جن بازاری بیٹی وہ بازار میں اپنا روم لے کر اور میک اپ کر کے آج ایک مرد کے ساتھ, کل اور ایک جن بیٹا مانوش کے ساتھ, اس کے بعد اور ایک جن بیٹا مانوش کے ساتھ ڈیلی کے ڈیلی وہ دھندا کرتی ہے, پیسہ کماتی ہے, زنا کا کام کرتی ہے. کھول دیا میں نے. کنتو
اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا، اس کے پیٹ میں نطفہ جائے گا اور وہ گربھوتی اگر بن جائے گی تو وہ کسی ایک مرد کا ہوگا یا دوئی جون بیٹا مانوش کا ہوگا؟ بتائیے تو. ایک مرد کا ہی وہ نطفہ ہوگا، ایک ہی مرد کا نطفہ اس کے پیٹ میں رحم میں جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نام جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، کنتو پیٹ میں رحم میں نطفہ جو جائے گا، منی کا قطرہ جو جائے گا، وہ ایک ہی مرد کا جائے گا، دو مرد کا نہیں جائے گا. تو ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، اور اللہ بھی ایک. کسی بھی آدمی کا بالکل حقیقی ماں، ایک بار حقیقی ماں دو نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے دو. اور کسی بھی آدمی کا باپ پکا 100% باپ، ہاں، جس کے نطفہ سے اس نے جنم لیا، دو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک ہی ہے. نمبر 1 ہوتا بچوں نہیں ہمارا ہوتا تھا، اللہ ایک، ماں بابا ایک. نمبر دو اللہ تعالی پاپ کرنے والا مانوش کو جلدی سزا نہیں دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. ایک جون مسلمان ہے جو دی نماز پڑھے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا ہے، دھنسو نہیں کرتا ہے، برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ کوئی اگر شرک کا بھی کام کرتا ہے تو اس کو بھی چانس دیتا ہے. پاپ کرنے والے، گناہ کرنے والے کو اللہ دھنسو اور برباد لوگے دھنسو اور برباد نہیں کرتا ہے. اور صحیح معنی میں اگر کسی کا ماں باپ ہے، اور بالکل صحیح معنی میں اگر وہ ماں باپ ہے، ماں باپ نے اپنا لڑکا سے کہا کہ او ہمار سے لے امی بڑو ایکٹا ضرورت پڑ سے ہمارے، تم جاؤ ہوجائی میں، یہاں اوشد نہیں ملتا ہے، یہ پیسہ ہے، میں ریل لے کر لایا، ادھار لے کر لون پر لایا ہے، یہ پیسہ لو اور جا کر ہوجائی سے میرے لیے اوشد لے کر آؤ. وہ لڑکا گیا، ہوجائی نہیں گیا، لنکا چلا گیا یا ٹنگیا چلا گیا یا اور کہیں پہ چلا گیا، اور وہاں جا کر ٹھیک سے موت کھا کر آیا. وہ اوشد لے کر نہیں آیا. جب وہ گھر آیا، ماں اس کو پوچھے گی، ابا پوچھے گا کہ تم اوشد اور میڈیسن لایا یا نہیں لایا. وہ لڑکا کہے گا نا امی تو میڈیسن انسینا، میں تو دوائی نہیں لایا. بتائیے اس کا ماں باپ اس کا ہاتھ پیر رسی سے باندھے گا اور اس کی پٹائی کرے گا پٹائی؟ نہیں کرے گا. ایک بار دو بار غلطی کرنے سے ماں باپ اپنے لڑکا بچہ کی پٹائی نہیں کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی بچہ ہے، تھوڑا ناسمجھ ہے، ہاں اس سے غلطی ہو گئی، اچھا چلو آئندہ غلطی مت کرنا. تو جیسے اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو ڈھیل دیتا ہے، چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ایسے ماں باپ بھی اپنے نافرمان سنتان کو لوگے سزا نہیں دیتا ہے، شستی نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو تھوڑا چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے. اللہ کرے سدھر جائے، اللہ کرے صحیح راستے پر آ جائے. ایسا نہیں کہ جاؤ گھر سے، تمہارا گھر میں کوئی حصہ نہیں، تم ہمارے گھر میں کبھی مت آنا. بچے کی غلطی کو معاف کرتا ہے جیسے اللہ اپنے بندے کی غلطی کو معاف کرتا ہے. نمبر 2. نمبر 3، ماں باپ بوڑھا ہے اور لڑکا جوان ہے، شادی کیا اور وہ گوہاٹی میں چاکری کرتا ہے. اس کی شادی ہوئی گوہاٹی میں، وائف نے کہا کہ میں ٹنگیا جنگل میں جا کے نہیں رہ سکتی، گوہاٹی میں فلیٹ لو بھاڑا پر تب میں رہوں گا. ماں بابا بھی کہتا ہے کہ میرے لڑکے کا نکاح شادی ہوا ہے، ڈیلی تو نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے تم اپنی وائف کو لے کر وہیں پر رہو. وائف نے اس کا دماغ خراب کیا اور اپنے ماں بابا کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ کبھی فون بھی نہیں کرتا ہے، کنتو دن بدن وہ ترقی کر رہا ہے. 1 فلیٹ تھا 2 فلیٹ ہو گیا 10 فلیٹ ہو گیا اور اس کا پرموشن ہو رہا ہے. ماں بابا پر خرچہ نہیں کرتا ہے، ماں بابا کو 1 ٹکا پیسہ نہیں دیتا ہے، کنتو وہ ترقی کر رہا ہے. ایسا سنتان اور ایسا لڑکا بچہ بھی، ماں باپ اگر اپنا لڑکا بچہ ترقی کرتا ہے
تو ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے ہمارے پیسہ دینا، ہم کو خرچہ نہیں دیتا ہے، وہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اے اللہ اس کو آگے مت بڑھاؤ۔ ماں باپ اپنے لڑکے بچہ کی ترقی پر، اپنے سنتان کے آگے بڑھنے پر، اپنے سنتان کے پرموشن ہو جانے پر کبھی بھی ماں باپ اس کو بد دعا نہیں دیتا ہے اور اس کی ترقی سے گھننا نفرت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ لڑکا بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے یا نہ کرے۔ اللہ کا ایک بندہ جب خوب عبادت کرتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے، اللہ کا ولی بن گیا، بزرگ بن گیا، تو اللہ کبھی غصہ نہیں کرتا۔ মানুষ তো অত বেশি ইবাদত কিতা লাগি করে, অত বেশি তরক্কি কিতা লাগি করে। تو جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ترقی کرنے پر غصہ نہیں کرتا، راگ نہیں کرتا، کبھی اپنے بندے کی ترقی پر جلتا نہیں ہے، ایسے ہی ماں باپ بھی اپنے سنتان، اپنے سلے میں کے آگے بڑھنے پر اور ترقی کرنے پر وہ جلتا نہیں، نفرت نہیں کرتا۔ یہ 3 ٹک ہوتا ہماری یاد ایسے ہمارے استاد حضرت مولانا شوکت علی صاحب دامت برکاتہ نے بیان کیا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، 2 نمبر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار، کٹم خیش۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دیا، کنتو آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کا چچا غریب ہے، آپ کا ماموں غریب ہے، آپ کی خالہ غریب ہے، آپ کا نانا نانی یہ لوگ غریب ہے۔ اللہ نے آپ کو خوب مال دیا، آپ اپنا مال خرچہ کرتے ہیں، لیکن کس پر خرچہ کرتے ہیں؟ لنکا میں ایک مدرسہ ہے وہاں دیتے ہیں، ہوجائی جلالیہ مدرسہ میں بھی دیتے ہیں، باسکندی میں بھی دیتے ہیں، اور کہیں دے یا نہ دے جے نگر میں بھی دیتے ہیں، جے نگر میں بھی دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، کنتو آپ کا بھائی پریشان ہے، گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالت بالکل خراب ہو گئی، اپنا بھائی کو 1 پیسہ نہیں دیتے، اپنے چچا کا کبھی بھی خیال نہیں کرتے، بیمار ہے وہ مر رہا ہے کبھی حال پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، اور جے نگر میں لاکھوں لاکھ، جلالیہ مدرسہ میں لاکھوں لاکھ، لنکا مدرسہ میں ہزاروں ہزار پیسہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اصلی عبادت نہیں ہے، اصل عبادت یہ ہے کہ پہلے اپنے رشتہ دار کا، کٹم خیش کا خیال رکھو، جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا خالو ہے، ماموں ہے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی پہلے کوشش کرو، بعد میں دوسرے لوگوں پر خیال کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم کہا جاتا ہے وہ نابالغ بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو۔ یاد رکھیے، وہ نابالغ، نوجوان، یہ جوان نہیں ہوا ہو، نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو وہ ہے یتیم۔ یہ کہنا کہ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم، مولانا عبدالعزیز صاحب بھی یتیم ہوں گے، آپ کا باپ ہے؟ نہیں ہے، یہ بوڑھا ہو گیا یہ بھی یتیم ہوگا۔ یہاں اور کتنے بوڑھے لوگ ہیں جس کا باپ نہیں ہے وہ بھی یتیم نہیں، وہ یتیم نہیں ہے، نابالغ ہے، اور نابالغ کے زمانے میں اگر باپ مر گیا تو اس نابالغ کو یتیم کہا جائے گا۔ اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد باپ مرتا ہے تو اب وہ یتیم نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ یتیم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یتیم تھے۔ بالغ اور آگے، بالغ اور آگے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ یتیم تھے۔